أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ دل بھائی آپ داد دے دیجئے، وہ شعر سن لیجئے، اس کے بعد میرا معاملہ تمام ہوتا ہے اور انشاءاللہ کہ کالا ضرور ہوں میرے بھائی بدن کا میں، اس کے کرم سے صاف ہوں اجلا ہوں من کا میں۔ کالا ضرور ہوں میرے بھائی بدن کا میں، اس کے کرم سے صاف ہوں اجلا ہوں من کا میں، اور جتنے بھی رنگ بلالی والے یہاں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ حاصل ہے مجھ کو رنگ میں نسبت بلال سے، حاصل ہے مجھ کو رنگ میں نسبت بلال سے، کالا گلاب ہوں شہدی کے چمن کا میں، کالا گلاب ہوں شہدی کے چمن کا میں، اور لنگڑا سمجھ کے طنز کے پتھر نہ مارنا، ہر ایک صوبہ روج چکا ہوں وطن کا میں۔ بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازش، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ نے میری آبرو بچا لی۔ اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ خطیب ذیشان ذی صلاحیت ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامنے استعمال۔ صدر محترم معزز مؤقر حضرات علماء کرام، میرے دوست بزرگوں، آج ہی آپ کا اجلاس جامعۃ الاقصیٰ ملت نگر آل کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے، جس کے روح رواں جناب حضرت مولانا مفتی محمد جہانگیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے تمام رفقا، خاص طور پر علاقے کے نوجوان بزرگان دین، جن کی آج قربانیوں کے نتیجے میں اتنا بڑا اجلاس منعقد ہوا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جلسہ تقریر کرنے کا موقع نہیں بلکہ مفتی محمد جہانگیر صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس مدرسے کی ترقی کے لیے ہم سبھی حاضر ہیں۔ علماء کرام کے، ہمارے اکابر علماء کرام کے خطابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے، ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس مدرسے میں بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ کیا ہے۔ میرے یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جو اللہ کے حبیب حضور سید عالم محمد رسول اللہ پر اللہ نے نازل فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مدرسے ہیں، یہ دینی قلعہ ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ مدرسے ہیں، یہ دین کی چھاونی ہے، یہ مدرسہ ہے، آج ہم زندہ ہیں، یہ مدرسے ہیں، آج ہمارا تشخص و تمدن باقی ہے، یہ مدرسہ زندہ ہے، آج مسجدوں میں اذانیں باقی ہیں، یہ مدرسہ زندہ ہے، مسجدوں میں امام باقی ہے، مسجدوں میں مؤذن باقی ہے۔ میرے دوست، مکاتب قرآنیہ کے اندر اللہ کا کلام پڑھانے والے موجود ہیں، آج یہ مدرسہ زندہ ہے۔ یہ مدارس ہمارے زمین پر قرار کا ذریعہ ہیں، ان مدرسوں سے تعلق رکھیں، ان مدرسوں سے محبت رکھیں، علماء اکرام سے آپ کا تعلق و رابطہ ہو۔ میرے دوست بزرگوں، جن اداروں میں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، میرے دوست، وہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں دکھا کر ترغیب کے لیے چھپا کر دیتا ریاکاری دکھلاوا نہ ہو جائے، پر میں اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
میرے دوست بزرگوں کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا سکھاتا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پڑھانے والے قرآن سمجھانے والے ان سے ہمارا تعلق اگر ہو جائے گا، اگر آج ہمارا رابطہ علماء سے ہو جائے گا، یاد رکھیے ہمیں حرام و حلال کی تمیز کا پتہ چلے گا، ہمیں دین کا پتہ چلے گا، ہمیں قرآن کی صحیح تفسیر کا پتہ چلے گا، حدیث کی صحیح تشریح معلوم ہوگی۔ ہمارا رابطہ علماء سے ہونا چاہیے۔ علماء سے بغض عناد رکھنے والا تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی تفسیر تشریح بتلا کر رخصت ہوگا، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سعد نے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ میرے دوست میں ایک واقعہ ایسا بتانے جا رہا ہوں جو علماء سے بغض رکھتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، علماء سے دشمنی رکھتا ہے، آج ہی توبہ کر لے، علماء سے تعلق کو رابطے کو مضبوط بنا لے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین نے ان کے حق میں دعا فرمائی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے وصال کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب آپ کوفہ گئے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں چند دنوں کے بعد میرے دوست امامت بھی فرماتے تھے، لوگوں کی تربیت و تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کے پاس ایک شکایت پہنچتی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں لوگوں نے آگے شکایت شروع کر دی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور مال غنیمت میں بیت المال کے مال کے اندر صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ انصاف بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی سنت کے خلاف پڑھاتے ہیں۔ یہ شکایت حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جب پہنچتی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو بلا لیا، حضرت عمار ابن یاسر کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا۔ لیکن میرے دوست بزرگوں وہیں پر حضرت عمر ابن خطاب نے ایک دستہ روانہ کیا حضرت سعد کی معیت میں۔ انہوں نے علاقوں میں دورہ کیا، معلوم کیا جو شکایتیں سعد کی پہنچ رہی ہیں کیا یہ شکایتیں صحیح ہیں۔ روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جب یہ قافلہ بنو عبس پہنچتا ہے، بنو عبس قبیلے میں پہنچا ہے، ایک محروم القسمت آدمی تھا اسامہ ابن قتادہ، اسامہ ابن قتادہ جس کی کنیت ابو سعدہ تھی، وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہاں کہ یہ سعد نماز بھی سنت کے خلاف پڑھاتا ہے، یہ سعد جہاد میں بھی شریک نہیں ہوتا ہے، یہ سعد مال غنیمت میں تقدیم کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت سعد کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے دوست بزرگوں غصہ آتا ہے، حضرت سعد نے بد دعا کر دی، اس کے حق میں 3 بد دعا کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تیری عمر کو لمبی کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے فقر و فاقے کو طویل کر دے، اللہ تجھے فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہاں کہ وہ حضرت اسامہ ابن قتادہ کے بارے میں اس کی عمر بہت لمبی ہوئی، اور اتنی عمر لمبی ہوئی اس کی آنکھ کا بھاؤ اس کی آنکھ پر آ جایا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں اللہ فرمایا کہ اس کے اندر فقر و فاقہ اس طرح تھا کھانے کو نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہاں کے پورا آدمی ہو، سعد کے بددعا نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں علماء کی مخالفت مت کرنا، علماء سے تعلق محبت رکھنا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتا ہے
اگر میرا ڈر خوف ہے ان علماء کے دل کے اندر ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں حجاج رضا جہانگیر مفتی صاحب نے ادارہ قائم کیا. اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے, اس کو ترقیات سے نوازے دے. اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.